بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المومنین امام علی نے فرمایا، آیت الکرسی شفا بخش ہے۔ جب کبھی تمہیں آنکھوں کی شکایت ہو تو شفا حاصل کرنے کی نیت سے آیت الکرسی پڑھو۔ اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ استغفار کے فوائد: خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی، طاقت اور قوت ملے گی، اولاد نصیب ہوگی، گناہ معاف ہو جائیں گے، نہریں جاری ہوں گی، باغات ملیں گے، بارش ہوگی، مال ملے گا۔ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ آج کی پیاری بات: لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، لیکن دین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور حضرت یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں تو لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ سب سے قیمتی ہدیہ کسی کو کچھ دینا ہی نہیں ہدیہ ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپا لینا، اور کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی زبان کو بچا لینا بھی ہدیہ میں شامل ہے۔ سورۃ البقرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے سے مال میں برکت ہوگی اور نہ پڑھنے میں ثواب محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نشانیاں: اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ پہلا، فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ نمبر 3، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ جسے انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ جوانی میں گناہ: اگر تم عین جوانی کے دور میں ہو اور پابندی سے نماز پڑھتے رہو، اپنے نفس سے لڑ کر خود کو حرام سے بچاتے رہو، تمہاری تنہائی پاک ہو جائے، موبائل کا صرف اچھا استعمال کرتے رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے رہو، تو یقین مانو اللہ کے بہت قریب ہو، کیونکہ جوانی میں گناہ اپنی طرف زیادہ کھینچتے ہیں اور تم خود کو ان گناہوں سے بچا رہے ہو۔ ایسے ہی چلتے رہو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں سنوار دے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا صبر: جس کے سامنے اپنے جوان بیٹے ہم شکل پیغمبر رسول اللہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہو اور جوان بیٹے قاسم کو شہید کر دیا گیا ہو، اور جس کے سامنے جوان بھائی عباس کے بازو قلم کر دیے ہوں، جس کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے دل میں تیر لگا ہو، اور جس نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہو، اور جس کے جسم مبارکہ پر زخموں کے بے شمار نشان ہوں اور تلواروں کے گھاؤ اس قدر ہوں کہ جو شمار ہی نہ ہوں، اور جو ان سب کے باوجود
سجدے میں سر رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو صرف اسے مولا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو ہوتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ مولا امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، مومن کو پریشان نہ کیا کرو ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پسندیدہ بات۔ امام جعفر فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند ہے، گھر میں ایک قرآن ہو جس کی وجہ سے اللہ شیاطین سے اس گھر سے دور بھگا دے۔ صراط مستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں۔ دنیا میں صراط سے مراد امام وقت کی معرفت اور اطاعت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ امام مہدی کے اصحاب میں سے قرار پائے تو اس کو چاہیے نیک اعمال انجام دے اور انتظار کی حالت میں تقوی اور نیک اخلاق کو اختیار کرے۔ حضرت امام تقی علیہ السلام نے فرمایا، جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کے جیسا ہے جو بخشا نہ جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تمہارے جسموں کی کوئی قیمت نہیں سوائے جنت کے، پس انہیں جنت کے علاوہ اور کسی چیز کے بدلے میں مت بیچو۔ آسمانی کتاب زبور میں امام مہدی علیہ السلام کی بشارت، آخری زمانے میں تمام دنیا توحید کے ماننے والی ہو جائے گی۔ جو آخر زمانے میں آئے گا اس پر آفتاب اثر انداز نہ ہوگا۔ اس کے ظہور کے بعد ساری دنیا کے دکھ مٹا دیے جائیں گے، ظالم اور منافق ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ ظہور کرنے والا کنیز خدا کا بیٹا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو ہمارے اس مال خمس کو جو اس کے پاس ہے حلال جانتا ہے اور اس میں تصرف کرتا ہے جس طرح اپنے ذاتی مال میں کیا جاتا ہے، پس جو شخص ایسا کرتا ہے وہی ملعون ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں۔ مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، زمانہ بدن کو پرانا کر دیتا ہے اور خواہشات کو نیا، موت کو قریب بنا دیتا ہے اور تمناؤں کو دور۔ یہاں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ بھی خستہ حال ہے اور جو اسے کھو بیٹھتا ہے وہ بھی تھکن کا شکار رہتا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز فیکن کی تشریح بن جائے گی۔ وہ تم پر بہار ضرور لائے گا اگرچہ تمہاری خزاں طویل ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کبھی کوئی بھی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔